والد صاحب نے جی پھر اپنے بیٹے کی بات مانتے ہوئے اپنے بیٹے کو گاڑی لے دی، اور گاڑی بھی بڑی خوبصورت قسم کی. آپ کو پتہ مہران اس ٹائم کتنے کی تھی؟ مہران جو تھی 14-15 لاکھ کی تھی، تو بڑی اچھی. لیکن والد صاحب ویسے ہی اپنا کام جو ہے وہ اپنے بائک پہ کرتے تھے، موٹر سائیکل پہ جاتے آتے تھے، دکان پہ بھی کہیں بھی کام جانا ہو. تو ایک دن ان کے والد صاحب اپنی بائک پہ آ رہے تھے، رات کا ٹائم تھا، گاڑی والے نے انہیں ہٹ کیا، اور والد صاحب جو ہیں وہ نا ایکسیڈنٹ سویر قسم کا ہوا، ان کو سر پہ چوٹ لگی اور آئی سی یو میں چلے گئے. تو بیٹے کو جب گاڑی لے کے دی تھی، بیٹا دکان پہ آنے کے بجائے نا وہ پھر اپنی بیگم کو لے کے، پہلے دوستوں کو لے کے گھومتا تھا، پھر اپنی بیگم کو کبھی مری، کبھی یہاں کبھی وہاں، ہر جگہ گھوم رہا. تو اس نے کبھی والد صاحب کی اس بات کی پرواہ نہیں کی. تو والد صاحب ہاسپٹل میں جب پہنچے تو وہ سیر کے لیے گیا ہوا تھا، وہاں سے اسے پتہ چلا کہ میرے والد صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. پھر وہ گھر آیا، اور والد صاحب کا اتنا سیریس اور سویر ایکسیڈنٹ تھا کہ وہ رونے لگا. اور لیکن اسے کچھ پتہ نہ چلا کہ یہ اچانک کیا ہو گیا نا میرے ساتھ. جب اللہ تعالیٰ آزمائش میں اپنے بندے کو ڈالتا ہے، ڈھیل بھی تو اللہ نے دی ہوئی تھی نا. اللہ تعالیٰ جب ڈھیل دیتا ہے تو پھر بندہ جو ہے نا سنبھلتا نہیں ہے، وہ دیکھتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، اچھا ہمارا وقت گزر رہا ہے، یہ نہ پیسے ختم ہونے ہیں، نہ والد صاحب نے ختم ہونا ہے، نہ کوئی چیز ہماری زندگی میں ختم ہونی ہے، میری عیاشیاں ایسی ہی چلتی رہیں گی. خیر، تب اس کے پاس سے جو ہے وقت ایسا آیا، بہت زیادہ اسے مشکل ہوگی، اسے دکان پہ جانا پڑتا تھا. کرتے کرتے ایک ہفتہ اس کے والد صاحب نے ہاسپٹل میں گزارا، اور ان کے بعد ان کی ڈیتھ ہوگی. اس کے بعد نہ ان کی ڈیتھ ہوگی، تو وہ بڑا زیادہ ڈسٹرب تھا. ابھی والد صاحب کی ڈیتھ سے سنبھلا ہی نہیں تھا کہ والدہ جو ہیں وہ ایک ہفتے میں ہی، والد کے جانے کے ایک ہفتے بعد ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور ان کی بھی ڈیتھ ہوگی. اس کے اوپر تو قیامت ہی برپا ہوگی. اس کو کچھ سمجھ نہ آئے میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. پھر اس نے کیا کیا، 40ویں کے بعد جو ہے، پہلے تو وہ دکان پہ جا ہی نہیں رہا تھا، گھر پہ ہی پیسے آ جاتے، اس کا سسٹم چل رہا تھا. اسے یہ نہیں پتہ تھا کہ لوگ جو ہیں وہ میرے باپ کی محنتیں کی ہوئی جو ہیں وہ کیسے ضائع کریں گے، کیسے کریں گے، کیونکہ وہ لاپرواہ تھا، شروع سے لاپرواہ تھا. اور گھر میں آ رہے ہیں، خرچہ بھی آ رہا ہے، چلیں جی سسٹم چل رہا ہے، دودھ دہی انڈے یہ وہ، تو بجلی کے بل، گھر کا سسٹم، پھر آیا گیا، مطلب بہت زیادہ خرچے تھے. تو وہ اس نے کہا کہ ایسے تو سسٹم نہیں چلے گا. میں آج آ کے تھک کے نا اس نے دکان پہ جانا شروع کیا، تو دکان پہ بیٹھنا شروع کیا. تو کوئی اس کو سمجھ نہ آئے کہاں سے پیسے آ رہے ہیں، کہاں سے چیزیں آ رہی ہیں، کون کدھر کتنا مال دے رہا ہے. بس جو آتا تھا نا وہ پہلے وہ کچھ گھر کا خرچہ نکل جاتا تھا، کچھ ادھر جو ملازمین تھے ان کے جو ہیں مطلب کہ تنخواہیں، اور کچھ اور چیزیں. کچھ بھی نہیں رہا تھا، مطلب یہ چیز منگوا کچھ بھی نہیں رہا تھا، ہر چیز سیل ہوئے جا رہی تھی. تو یہ کرتے 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 دکان آدھے سے زیادہ خالی ہوگی. سب ملازمین نے جواب دے دیا کہ بھئی اب ہم تو نہیں کام کر سکتے، کیونکہ دکان بھی خالی ہوگی، ہمیں تنخواہیں بھی نہیں ملی. تو وہ بڑا پریشان ہوا. پھر اوپر سے نا اس کے والد صاحب کے دینے والے پیسے زیادہ تھے اور لینے والا کچھ بھی نہیں تھا، لینے والا کچھ تھا ہی نہیں. تو وہ اتنا پریشان ہوا کہ میرے والد صاحب تو اتنا لین تو کبھی انہوں نے مجھے بتایا ہی نہیں. وہ اتنا سوچے میں کیا کروں. تو جو انویسٹر تھے نا وہ آگے انہوں نے کہا کہ جی آپ اکٹھے ہو کے آگے، وہ 7 بندے تھے شاید، انہوں نے کہا جی ایسے ایسے مطلب جو سامان ہے وہ 50 لاکھ 55 لاکھ کا ہوگا، تو وہ آپ لے لیں. اور جو وہ شو روم تھا نا کافی بڑا تھا، اور وہ ان کی والد کی ملکیت تھا جو اب ان کے نام ہوگی تھی. انہوں نے کہا یہ آپ ہمیں دے دیں، ہم اپنا جو لین دین ہے نا 7-8 کروڑ روپیہ جو بنتا ہے وہ ہم اپنے میں ڈیوائڈ کر کے دکان کا جو اپنے پاسز ہینڈ اوور کر لیں گے. انہوں نے کہا چلو جی ٹھیک ہے، کوئی 55 لاکھ روپیہ آ رہا ہے، اسی کو میں یوز کروں گا، کوئی مطلب کہ چل جائے گا سسٹم. مجھے اس کام کی سمجھ تو آ نہیں رہی. تو حالانکہ اتنی اچھی دکان اس نے اپنے باپ کی بیچ دی، مطلب پراپرٹی بیچ دی، اور مطلب ان کو دے کے گھر آ گیا. اور گھر آ کے جو 50 لاکھ 60 لاکھ تھا وہ رکھ کے تو بس کھاتے تو کیا کہتے ہیں خزانے بھی ختم ہو جاتے ہیں. تو وہ 2 سال مشکل سے نا ان کے 55 لاکھ پورے ہو گئے. مطلب کہ بجلی کا بل، گیس کا بل، گروسری، یہ وہ لٹرم پٹرم جو ہے نا وہ ختم ہو گئے. پھر یہ ڈپریشن میں چلا گیا. ڈپریشن میں ڈپریس ہو کے اس نے سوچنا شروع کر دیا میرے سے تو یہ سرکٹ چل نہیں رہا، میں کیا کروں، خودکشی کر لوں تو میرے لیے آسان ہو گیا. تو پھر وہ سوچے میں ختم کر لوں، یہ ہے وہ ہے. اس کی بیوی بھی بیمار رہنا شروع ہوگی، اس کے بچے ڈسٹرب ہو گئے، ان کی پڑھائیاں ڈسٹرب ہوگی. لیکن پھر اس نے تھوڑا سا اپنے آپ کو سنبھالا. اس نے کہا میری نالائکی کی وجہ سے جو ہے نا میرے ساتھ ایسے ہوا ہے. میرے ماں باپ مجھے اتنا سمجھاتے تھے، اپنے والد کی قبر پہ جا کے اتنا رویا کہ مجھے معاف کر دیں. لیکن اس معافی کا کیا فائدہ جب ماں باپ تو ہیں نہیں، وہ چلے گئے، وہ دیکھ نہیں سکتے کہ تم کس تکلیف میں. دیکھ تو رہے ہوں گے لیکن بتا نہیں سکتے کہ وہ بھی تکلیف میں.
پھر جی واپس آ کے اس نے ایک سائیکیٹرسٹ سے بات کی کہ میں ایسے ایسے اجڑ گیا ہوں، میں کیا کروں. نہیں، ایک دوست سے بات کی، اس نے کہا کہ میرا دل کرتا ہے میں خودکشی کر لوں. اس نے کہا کہ نہیں بھائی دیکھو، تم نے پہلے ہی اپنی زندگی جو ہے نا ایسے مطلب آسائشوں میں ختم کر دی، مطلب تم نے زندگی کو سیریس سمجھا ہی نہیں. پھر اس نے کیا کیا کہ اس نے نا اپنی وہ میران گاڑی جو تھی وہ بیچی. وہ 25 تب تو 14-15 کی لی تھی، بھی کوئی بک گئی تھی 18-20 لاکھ کی شاید. تو وہ بیچی، وہ رکھی اپنے پاس، اس میں سے تھوڑا تھوڑا کر کے خرچ ہو. پھر وہ جو زیور تھا 15-17 تولے زیور، وہ تھوڑا تھوڑا کر کے بکنا شروع ہوا، وہ بھی سارا ختم. پھر تو وہ اس نے 30,000 کی نوکری کی اور میٹرک پاس تھا. پھر نوکری اس کو جب پیسے ملے 30,000، پورے مہینے محنت کر کے اسے 30,000 ملا. تو وہ 30,000 دیکھ کے رونا شروع ہو گیا کہ میرے والد صاحب تو ایک چھوٹے سے بچے کو جو صفائیاں کرتا تھا اس کو 50,000 دے دیتے تھے، 30,000 سے میرے گھر کا سرکٹ کیسے چلے گا. وہ اس کے جی گھر کا دودھ دہی بجلی کا بل چلا گیا، گروسری تو نام ہی نہیں. وہ تھوڑے تھوڑے جو گاڑی کے پیسے تھے اس میں سے کرتے کرتے وہ بھی مک گئے. اب تو اس کا جینا ناممکن تھا. اور یہی آج کی اولاد، آج کل نا لڑکوں کا حال ہے کہ وہ ایسے ہی کرتے ہیں. ان کو بر وقت سمجھ نہیں آتی، لیکن جب وقت گزر جاتا ہے پھر وہ ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں. تو اس نے کہا کہ اب تو میں جی نہیں سکتا، میں ڈپریشن کا مریض بن گیا ہوں. تو مجھے کیا کہتے ہیں شوگر مجھے ہو گئی ہے، میں بلڈ پریشر مجھے ہو گیا، میں کیا کروں گا. وہ 34 سال کا نوجوان مریضوں کا ڈھیر، کیا کہتے ہیں بیماریوں کا ڈھیر بن گیا جی. اس کو کچھ سمجھ نہ آئے. پھر اس نے کسی سے مشورہ، ایک دوست سے مشورہ لیا، اور پنڈی میں کوئی بندہ ایسا نہیں تھا کہ اس نے جس سے قرض نہ لیا ہوا، اور لوگ اسے دیکھ کے راستہ بدل لیتے تھے. تو وہ کہ سارا دن یہی کہتا تھا کہ اب میں کیا کروں، لوگ مجھے دیکھ کے راستہ بدل لیتے ہیں. جو میرے یار دوست تھے وہ بھی نہیں مجھے بلاتے. یہ وہ بڑا سوچ کے اس نے وقت گزارا. پھر اس نے کسی سے مشورہ لیا تو اس نے کہا کہ یار میرے پاس تو اب کچھ بھی نہیں بچا، میرا دل کرتا ہے میں اپنے آپ کو ختم کر لوں یا کچھ ایسا کروں کہ میں اس دنیا میں رہوں ہی نہ. اس نے کہا دیکھ یار ایسے نہ کر، اب تجھے اپنی غلطی کا احساس تو ہو ہی گیا. ایک گھر تھا اس کا جو کوئی تھا 7-8 کروڑ کا، مطلب کہ اچھا خاصا گھر تھا. اس نے کیا کہا کہ اس نے کہا کہ زندگی میں کوئی ایسا کام کہتا ہے مجھے کوئی کام ہی نہیں آتا، میرے والد صاحب کہتے رہے میں نے کبھی سیکھا ہی نہیں. اس نے کہا تو کچھ تو کرنے کا سی. اس نے کہا کہ مجھے نا گاڑیوں کی میکینکی کا بڑا شوق تھا. اس نے کہا 6 مہینے اپنی زندگی کو بچانے کے لیے تو 6 مہینے لگا کے یا 3 مہینے لگا تو اچھا مکینک بن جائے. ایک وہ جو ہے ورک شاپ بنا، پہلے چھوٹے پیمانے پہ بنا، پھر جب تجھے سمجھ آ جائے پھر اگر گھر بیچتا ہے تو اپنا گھر بیچ کے بڑی ورک شاپ بنا لینا. تو اس نے کہا ہاں یہ اچھا مشورہ ہے، چلو 3 مہینے یا 6 مہینے بھی لگتے ہیں تو کام کی سمجھ آ جائے گی تو پھر میں جو ہے نا کچھ نہ کچھ کر لوں گی. ایسے جی اس کی زندگی آگے سلجھ جائے تو آسان ہے، لیکن کیا پتہ کیا زندگی کا موڑ کس طرف لے کے جاتا ہے. اب وہ جی ورک شاپ کا کام سیکھ رہا ہے گاڑیوں کا. پھر ہو سکتا ہے وہ مستقبل میں اپنا گھر بیچ کے وہ ورک شاپ بنا لے، لیکن والدین کی ہوئی باتیں، ان کی ہوئی نصیحتیں آج بھی اسے یاد آتی ہیں. نوجوان نسل کا میرا یہ پیغام ہے کہ اپنے والدین کی بات مانا کریں، اپنی جوانیوں کو سنبھالیں اور اپنا وقت اپنی آج کے دور میں کسی اسکل پہ لگائیں، کوئی اسکل سیکھیں جو آپ کو آگے زندگی میں بہت کام آئے گا. اور میرے چینل کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب کر دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور آج کا ولاگ بتائیے گا آپ کو کیسا لگا. اللہ حافظ.